أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبله من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم
رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبله فحاق بالذين سخروا برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المؤمنين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کر. مجلس کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے. جو حضرات باہر تشریف فرمائے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں. اس خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے جس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب کے کعبہ جو تشریف لا چکے ہیں. تمام ماتمداروں نے سلطان کربلا سے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس اپنے وقت معینہ پر شروع ہو جائے گی جس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب کے کعبہ لکھنؤ. میں تمام ماتمداروں میں سلطان کربلا سے گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں. آئیے حضرات میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. گزارش گزار ہوں جناب ریحان عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور بارگاہ مظلوم کربلا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. جناب ریحان عباس صاحب. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا عباس کی شان میں چند اشعار ملاحظہ کریں گے کہ سورما کوئی نہیں عباس کے جیسا رہا، سورما کوئی نہیں عباس کے جیسا رہا، کٹ گئے شانے مگر دانتوں میں مشکیزہ رہا، کٹ گئے شانے مگر دانتوں میں مشکیزہ رہا، کہ حوصلے کو دیکھیے پہنچا علم کو چومنے، حوصلے کو دیکھیے پہنچا علم کو چومنے، ایک بچہ راہ میں گرتا رہا اٹھتا رہا، ایک بچہ راہ میں گرتا رہا اٹھتا رہا، کہ شیر حیدر کی یہ دریا میں انوکھی جنگ ہے، شیر حیدر کی یہ دریا میں انوکھی جنگ ہے، پھینک کر چلو سے پانی پیاس سے لڑتا رہا، پھینک کر چلو سے پانی پیاس سے لڑتا رہا، کہ لاش کے بدلے علم خیمے میں آیا اس لیے، بطور خاص لاش کے بدلے علم خیمے میں آیا اس لیے، لاش کے بدلے علم خیمے میں آیا اس لیے، ملکیت میں جس کے دریا تھا لبے دریا رہا، ملکیت میں جس کے دریا تھا لبے دریا رہا، تو اے عصائے موسوی آ دیکھ غازی کا کمال،
اے عصائے موسوی آ دیکھ غازی کا کمال، غیظ سے فوجوں کو دیکھا راستہ بنتا رہا، غیظ سے فوجوں کو دیکھا راستہ بنتا رہا، غیظ سے فوجوں کو دیکھا راستہ بنتا رہا۔ تو بعد سرور زلزلے میں تھی زمین کربلا، بعد سرور زلزلے میں تھی زمین کربلا، بعد سرور زلزلے میں تھی زمین کربلا، آسمانوں کے سنا پر، آسمانوں کے سنا پہ شام تک ٹھہرا رہا، آسمانوں کے سنا پہ شام تک ٹھہرا رہا۔ اور یہ کلام کا سب سے بہترین شعر بطور خاص افضل بھائی، سمر بھائی بطور خاص، خنجر بیداد نے چاہا کہ کر دوں منحرف، خنجر بیداد نے چاہا کہ کر دوں منحرف، سر مگر سبت نبی کا جانب قبلہ رہا، سر مگر سبت نبی کا جانب قبلہ رہا، سر مگر سبت نبی کا جانب قبلہ رہا۔ حج کو عمرے سے بدل کر مطمئن شبیر ہے، حج کو عمرے سے بدل کر مطمئن شبیر ہے، خانہ کعبہ طواف کربلا کرتا رہا، خانہ کعبہ طواف کربلا کرتا رہا، خانہ کعبہ طواف کربلا کرتا رہا۔ بانی اسلام کا ہمدرد ہے مسجد میں کون، بانی اسلام کا ہمدرد ہے مسجد میں کون، جائزہ لینے نواسا پشت پر بیٹھا رہا، جائزہ لینے نواسا پشت پہ بیٹھا رہا، بانی اسلام کا ہمدرد ہے مسجد میں کون، جائزہ لینے نواسا پشت پہ بیٹھا رہا۔ تو 7 دن تک مجلس سرور ہوئی قاتل کے گھر، 7 دن تک مجلس سرور ہوئی قاتل کے گھر، 7 دن تک مجلس سرور ہوئی قاتل کے گھر، لکھ مورخ کس کا ملک شام پر قبضہ رہا، لکھ مورخ کس کا ملک شام پر قبضہ رہا، لکھ مورخ کس کا ملک شام پر قبضہ رہا۔ تو دن بدن گھٹتی رہی ایک تیر افغن کی حیات، دن بدن گھٹتی رہی ایک تیر افغن کی حیات، جیسے جیسے سن علی اصغر تیرا بڑھتا رہا، جیسے جیسے سن علی اصغر تیرا بڑھتا رہا، پیاس میں سیراب ہو ہر دور کے حر کی سپاہ، پیاس میں سیراب ہو ہر دور کی حر کی سپاہ، ایک سمندر کے برابر شہ کا مشکیزہ رہا، ایک سمندر کے برابر شہ کا مشکیزہ رہا، جنگ کا الزام رکھ سکتا نہیں کوئی کبھی، جنگ کا الزام رکھ سکتا نہیں کوئی کبھی، ساتھ میں شبیر کے 6 ماہ کا بچہ رہا، ساتھ میں شبیر کے 6 ماہ کے بچہ رہا، خنجر بیداد نے چاہا کہ کر دوں منحرف، خنجر بیداد نے چاہا کہ کر دوں منحرف، سر مگر سبت نبی کا جانب قبلہ رہا، سر مگر سبت نبی کا جانب قبلہ رہا۔ درود پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ زندہ باد۔ یہ تھے جناب ریحان عباس صاحب جو حضرات باہر تشریف فرمائے، گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، گزارش گزار ہوں جناب سمر عباس صاحب خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ جناب سمر عباس صاحب ایک صلوات ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر ماتم داران سلطان کربلا، یہ خمسہ مجالس برائے ایصال ثواب مرحومی رشیدہ بیگم بنت مولانا محمد صفی سید ابن عباس ابن ابوالعباس، آج اس خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے جس کو افتتاح فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی واسطی صاحب کے دعوت۔ تمام ماتم داران سلطان کربلا سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں جناب سمر عباس صاحب۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔
رہائی مل گئی جب شام مجھ سے اسیروں کو، رہائی مل گئی جب شام مجھ سے اسیروں کو، تبرکات حسینی کو لے کے ساتھ چلی، تبرکات حسینی کو لے کے ساتھ چلی، سکینہ بی بی کی چادر جلا ہوا جھولا، رباب اجیڑی ہوئی کائنات لے کے چلی، رباب اجیڑی ہوئی کائنات لے کے چلی، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، ہر ایک لمحہ وطن جان کی تمنا تھی، تڑپتی رہ گئی حسرت نہ ہو سکی پوری، پرائے دیس میں کوئی بھی ہم وطن نہ ملا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کا حال ہر ایک سے پوچھا کرتی تھی، تیری ہی یاد میں آنسو رویا کرتی تھی، تیری ہی یاد میں ہر لمحہ رویا کرتی تھی، دعا یہ کرتی تھی ہو خیریت سے شہر میرا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، اکیلی رہتی ہے یثرب میں میری ایک بہن، تڑپ رہا ہے میرا دل ملوں میں جا کے وطن، تڑپ رہا ہے میرا دل ملوں میں جا کے وطن، مگر نہ ہو سکی پوری کوئی اس کی بھی دعا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا،
وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، گری زمین پہ پوچھتے شتر سے جب بھی ہنسی کہ لگ رہا تھا کہ اس کے بدن میں جان بھی نہیں، کہ لگ رہا تھا کہ اس کے بدن میں جان بھی نہیں، تڑپ کے نیزے سے گرتا تھا فرق شاہ خدا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، بندھی تھی ایسے جکڑ کر گلے میں اس کے رسنے، بندھی تھی ایسے جکڑ کر گلے میں اس کے رسنے، تھا سانس لینا بھی دشوار ہو رہی تھی گھٹن، رسن کے کھینچتے ہی لیتی تھی ہے نام میرا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، تھا غم و نصیب کا زندان میں یہی معمور، سنایا کرتی تھی بچوں کو منظر عاشور، تھا غم نصیب کا زندان میں یہی معمور، سنایا کرتی تھی بچوں کو منظر عاشور، ہمارے خون میں ڈوبی زمین کرب و بلا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، ہر کی شہید کو رن میں نکلتے دیکھا ہے، سمو سے گھوڑوں کی پامالی ہوتے دیکھا ہے، سمو سے گھوڑوں کی پامالی ہوتے دیکھا ہے، جلایا اہل ستم نے ہمارا جب خیمہ، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، وطن کو دیکھا تو زینب نے مرثیہ یہ پڑھا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا، یتیم بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں، یتیم بچوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، ارے تسلی دیتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں، مگر سکینہ کو پرسے کے بدلے دیزا، مدینہ تجھ کو سکینہ نے بہت یاد کیا،
वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया, आतश की आग से हाय थी हड्डियों में शिकने, आतश की आग से हाय थी हड्डियों में शिकने, था ताज़ियानों की जिद से शिकस्ता सारा बदन, अरे न प्यास बुझ सकी उसकी ना दे सकी मर्दा, सकीना तुझको मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया, वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया, हर एक राही से राहे मदीना पूछती थी, वतन की राह बड़ी आस से वो ढूंढती थी, वतन की राह बड़ी आस से वो ढूंढती थी, मगर किसी ने बताया नहीं तेरा रास्ता, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया, वतन को देखा तो ज़ैनब ने मरसिया ये पढ़ा, मदीना तुझको सकीना ने बहुत याद किया। ये थे जनाब समर अब्बास साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन लबो लहजे के साथ कलाम पेश कर रहे थे जनाब सकीना के हवाले से। परवरदिगार उनको हर मंजिल पर कामयाबी का कामयाबी फरमाए। इस खमसे मजालिस का सिलसिला जारी और सारी है। आज की हमसे मजालिस की चौथी मजलिस है, जिसको खिताब फरमाएंगे मुजद्दिद खतीब अहल के नाम मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब के दुआ का वाक़ा करता जो तशरीफ ला चुके हैं। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जिसने इंसान को हर एक चीज़ से बेहतर बनाया, अफजल बनाया। न इनसे बेहतर पहाड़ हैं, न इंसान से बेहतर परिंदे हैं, न इंसान से बेहतर चौपाए हैं, न इंसान से बेहतर दरख्त हैं। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने इंसान को आँखों के अंदर बीनाई अता दी। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने ज़बान के अंदर आवाज़ अता दी। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हमें इंसानों को सबसे अनमोल चीज़ और सबसे बड़ी नेमत अक्ल दी। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने इंसान को शऊर अता किया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने इंसान को ताकतवर बनाया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने इंसान को ज़लील बनाया। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो राज़िक़ है, जो करीम है, जो रहमान है, जो रहीम है। मज़ीद सामीन हज़रात, मातमदार सुल्तान करबला, तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो मौत और ज़िंदगी का खालिक है। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का अता करने वाला है। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए जो मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के लिए
جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد اسی پروردگار عالم نے انسان کو مختار بھی بنایا ہے اور مجبور بھی بنایا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے ہیں کہ جس نے انسان کو مختار بھی بنایا ہے اور مجبور بھی بنایا ہے۔ انسان ایک وقت میں مجبور بھی ہے، ایک وقت میں مختار بھی ہے۔ سب سے بڑا پروردگار کا انسان پہ یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو، اشرف المخلوقات کو، آدم کی اولاد کو، خدا کے ماننے والوں کو اپنی عبادت میں مختار بنایا ہے۔ اس نے اپنی عبادت میں مختار بنایا ہے۔ اس کے یہاں جبر نہیں ہے، اس کے یہاں ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو اختیار دیا ہے، مختار بنایا ہے۔ عبادت کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، کرو گے میرے قریب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سزا ضرور پاؤ گے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے جب مختار بنا کر چھوڑ دیا، ماں زمین سے لے کر آخرت تک آپ آزاد رہیں گے، نہیں۔ آپ نے اگر اللہ کی عبادت کی تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا، نہیں کی تو سزا ضرور دے گا، مگر آزاد مختار بنا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر پروردگار عالم انسان کو اپنی عبادت میں، اپنی عبادت کرنے میں مجبور بنا دیتا، مثال کے طور پر اگر پروردگار عالم تمام انسانوں کو اپنی عبادت میں مجبور بنا دیتا، اپنا کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء جو آئے ہیں، نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، خدا کی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، رکوع کے بارے میں بتا رہے ہیں، سجدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، رحمان کی کیسے عبادت ہوگی وہ طریقہ بتا رہے ہیں، قرآن کی کیسے تلاوت ہوگی وہ بتا رہے ہیں۔ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس اللہ ایک فرشتہ بھیجتا اور سب کی گردن پہ بٹھا دیتا، کرو سجدہ ورنہ مار ڈالوں گا۔ کسی کی ملک الموت کو بھیج دیتا، کرو سجدہ ورنہ مار ڈالوں گا۔ ڈر اور خوف میں عبادت نہیں ہوتی ہے۔ اگر پروردگار عالم انسانوں پر ملک الموت کو بٹھا دیتا، کرو سجدہ ورنہ مار ڈالوں گا، کرو حج ورنہ مار ڈالوں گا، پڑھو نماز ورنہ مار ڈالوں گا، پڑھو قرآن ورنہ مار ڈالوں گا، کرو والدین کا احترام ورنہ مار ڈالوں گا، اس کا مطلب گرامی یہ ہوا کہ یہ ہو جاتا جبر مشیت، یعنی زبردستی کی بات۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، کرو یا نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ عبادات کچھ ایسی ہیں جو واجب ہے، کچھ مستحب ہے۔ واجب کو آپ نے ترک کیا تو سزا تو ضرور ملے گی۔ ظاہر ہے کہ نماز واجب ہے۔ جہاں یہ عبادتیں ہیں، پروردگار نماز کا حکم دے رہا ہے، روزے کا حکم دے رہا ہے، حج کا حکم دے رہا ہے، اور بھی عبادات ہیں۔ وہ کون سی عبادات ہیں؟ کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا اجر پروردگار روز محشر دے گا، کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہینڈ ٹو ہینڈ دیتا ہے، یہ لو ابھی لو۔ وہ کون سی عبادات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم روز محشر کا حساب رکھتا ہی نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ نماز کا ثواب، نماز کا اجر روز محشر ملے گا، نہیں عزیزان گرامی۔ عبادات کا صلہ، عبادات کا اجر پروردگار عالم دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اماموں کی حدیث آپ کے سامنے نہیں ہے؟ عبادت کرو، اللہ کی نماز پڑھو، نماز شب پڑھو، تمہارے لیے پروردگار عالم رزق میں اضافہ کر دے گا۔ نماز شب پڑھو، پروردگار عالم تمہارے چہرے پہ نور شادی کر دے گا۔ نماز شب پڑھو، پروردگار تمہیں عزت عطا کرے گا۔ نمازیں پڑھو، پروردگار تمہیں شہرت عطا کرے گا۔ عبادت کرو، پروردگار تمہیں ہر مقام پر برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان کا اجر یہاں پر بھی ملے گا اور وہاں پر بھی ملے گا۔ کچھ ایسی عبادات ہیں کہ پروردگار یہ لو، وہ کون سی عبادات ہے، وہ کون سے حسن عمل ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم ہینڈ ٹو ہینڈ دے دیتا ہے؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے، حسن عمل؟ دیکھیے عمل اور ہوتا ہے، حسن عمل اور ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ نے حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے، عمل کا نہیں۔ عمل تو نہ جانے کیا کیا ہے، بدمعاشی کرنا یہ بھی عمل، جوا کھیلنا یہ بھی عمل، شراب پینا یہ بھی عمل، گالی دینا یہ بھی عمل، مگر یہ بد عمل ہے۔ مگر جہاں پروردگار کہہ رہا ہے وہیں امیر کائنات بھی کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، حسن عمل کرو، حسن عمل۔ اور حسن عمل جو بھی کرتا ہے پروردگار اس کا اجر ہینڈ ٹو ہینڈ دیتا ہے۔ تم نے حسن عمل انجام دیا، یہ لو تمہارا اجر، یہ لو تمہاری اجرت۔ وہ کون سا حسن عمل ہے؟ وہ حسن عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ حسن عمل۔ کسی ننگے کو لباس دے دینا، یہ حسن عمل۔ کسی کی مشکل کو آسان کر دینا، یہ حسن عمل۔ کسی غریب کو کچھ عطا کر دینا، یہ حسن عمل۔ کسی مسکین کو کچھ کھانا عطا کر دینا، یہ حسن عمل۔ کسی کی راہ سے پتھروں کو ہٹا دینا، یہ حسن عمل۔ والدین کا احترام کرنا، یہ حسن عمل۔ والدین کی اطاعت کرنا، یہ حسن عمل۔ والدین کی آواز پر لبیک کہنا، یہ حسن عمل۔ بھائی کا احترام کرنا، یہ حسن عمل۔ یہ وہ حسن عمل ہے جس کے کرنے سے پروردگار آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ اجر دے گا، فوراً دے گا، فوراً عطا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حسن عمل ہیں، یہ وہ اچھے کام ہیں جس کے کرنے سے آپ عزت دار کہلائیں گے، آپ ایک صاحب ظرف انسان کہلائیں گے۔ اگر آپ یہ سارے حسن عمل انجام دیتے ہیں تو یقین جانیں آپ اللہ آپ کے ساتھ ہے، چونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ چکا ان اللہ یحب المحسنین۔ جو انسان نیک کام انجام دیتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے، بہترین کام انجام دیتا ہے، حسن عمل انجام دیتا ہے، بس پروردگار تو انہی کے ساتھ ہے۔ حسن عمل بہترین کام کرنے والوں کے ساتھ، نیک کام انجام دینے والوں کے ساتھ، نیکی انجام دینے والوں کے ساتھ خداوند کریم ہمہ وقت ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، نمازیں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، حج پر جانا ہی عبادت نہیں ہے، اور بھی عبادتیں ہیں ان سے ہٹ کر، اور بھی عبادات ہیں۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، کسی سے با اخلاق ہو کر ملنا، کسی سے با کردار ہو کر ملنا، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کا احترام کرنا، یہ بھی عبادات ہیں، یہ بھی عبادات ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی برہنہ کو لباس عطا کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی غریب کو مضبوط کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کمزور کو طاقتور بنا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، والدین کی اطاعت کرنا عبادت، والدین کا کہنا ماننا عبادت، یہ جہاں عبادات ہیں اللہ کی نظر میں ظاہر ہے یہ بھی عبادات ہیں، امیر کائنات کی نظر میں یہ بھی عبادات ہیں کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ عبادت ہے، دو لفظ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی کمزور کو طاقتور بنا دینا، کسی غریب کو امیر بنا دینا، زمین کی پستی سے جڑے ہوئے انسانوں کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دینا، یہ امیر کائنات کی سیرت ہے، یہ امیر کائنات کی سیرت ہے۔ چونکہ امیر کائنات نے منبر کوفہ سے کہا تھا کہ میں اپنی خلافت میں جو زمین کی پستی سے انسان جڑا ہوا ہے اس کو آسمان کی بلندی تک لے جانا ہے، جو غریب ہے اس کو امیر بنانا ہے، جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنانا ہے۔ کس اعتبار سے طاقتور بنانا ہے؟ بدن کے اعتبار سے نہیں عزیزان گرامی، امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور ہیں میں ان کو اس لائق بنانے آیا ہوں، طاقتور بنانے آیا ہوں، مضبوط بنانے آیا ہوں، ایسا مضبوط بنا کر جاؤں گا کمزور لوگوں کو کہ ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ امیر کائنات اپنی خلافت میں، اپنی حکومت میں
दो चीज़ें बांटने आए थे, एक इल्म एक माल। इल्म भी तकसीम किया, माल भी तकसीम किया। इल्म तकसीम किया अदल इंसाफ के साथ, माल तकसीम किया अदल इंसाफ के साथ। मगर अजीज़ान गिरामी, अमीर कायनात ने जो सबसे आला दर्जे का काम है अपनी हुकूमत में किया, औरों की हुकूमत में हमें नज़र नहीं आया। वो क्या है? वो ये है कि जो कमज़ोर थे उनको मजबूत बनाया है। किसके ख़िलाफ़? जालिमों के ख़िलाफ़। अब आप समझे, जो भी जालिम के ख़िलाफ़ बोलता है वो अली की सीरत पर अमल करता है। जो जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, समझ जाना उसको अमीर कायनात ने ताकत अता की है। अमीर कायनात का मंशा यही था, अमीर कायनात का मकसद यही था, जो इंसान कमज़ोर है, गरीब है, उसको मालदार बनाकर ताकतवर बनाया जाए, ताकि बड़े से बड़े हाकिम और बड़े से बड़े जाबिर बादशाह के सामने आँखों में आँखें डालकर कलाम करे, आँखों में आँखें डालकर कलाम करे। अब ज़ाहिर है अज़ीज़ान गिरामी, हम तो दुनिया परस्त हैं। अब जो दुनिया परस्त होगा वो अवाम की मानेगा, बादशाह की मानेगा, हाकिम की मानेगा, अल्लाह की नहीं मानेगा, अहले बैत के रास्ते पर नहीं चलेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, जो दुनिया परस्त होता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा अमीर कायनात की ज़िंदगी में आइए तो सही, खुदा की कसम आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे, आप अपने आप को शुजा महसूस करेंगे। एक मरतबा आइए, अमीर कायनात मस्जिद कूफा से कह रहे हैं, जो कमज़ोर हैं मैं उनको ताकतवर बनाने आया हूँ, जो गरीब हैं उनको अमीर बनाने के लिए आया हूँ। ताकतवर भी बनाना है, अमीर भी बनाना है। क्यों? चूँकि ताकतवर और अमीर ये दुश्मन के सामने जब खड़े होंगे ना, तो हाकिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक मरतबा सोचेगा ज़रूर, एक मरतबा फ़िक्र में लाएगा ज़रूर, एक मरतबा ख़याल में लाएगा ज़रूर कि बोलने वाले के अंदर ताकत कहाँ से आई है, बोलने वाले के हिम्मत कहाँ से आई है, बोलने वाला ज़ाहिर है कि किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, बोलने वाले के अंदर ये शुजात आई कहाँ से। खुदा की कसम, जो भी जालिम के ख़िलाफ़ बोलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हाकिम हो, चाहे कितना भी बड़ा बादशाह हो, समझ लेना वो अली वाला ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में जालिम से लड़ने की क़ुव्वत अता की है लोगों को। हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में जालिम से टकराने की हिम्मत अता की है। न जाने कितने कलमा गो, न जाने कितने कुरान पढ़ने वाले, न जाने कितने नमाज पढ़ने वाले अपनी जबीन को मुशरिकीन के कदमों में रखकर रुसवा कर रहे हैं। न जाने कितने सजदे को तूल देने वाले, न जाने कितने लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले अपनी जबीन को यहूदियों के आगे झुकाकर रुसवा कर रहे हैं। न जाने कितने कलमा गो ऐसे हैं कि जो मुशरिकीन के आगे सरखम किए हुए हैं। मगर खुदा की कसम, पूरी कायनात में आप देख लीजिएगा, जहाँ आपको ये मंज़र मिलेगा वहाँ दूसरा मंज़र भी मिलेगा, जहाँ कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले मुशरिकीन के सामने अपनी जबीन को झुकाकर रुसवा कर रहे हैं, वहीं एक तबका, एक फ़िरका ऐसा भी है जो सर उठाकर बात कर रहा है, जो आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा है। उस फ़िरक़े का नाम है शियान हैदर कर्रार। देख लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, आप अमेरिका हो, इज़राइल हो, आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा है ईरान, यहूदियों के सामने डटा हुआ है, मुशरिकीन के सामने डटे हुए हैं, यहूदियों के सामने डटे हुए हैं। क्यों? चूँकि हम लोग फर्रार के मानने वाले नहीं हैं, कर्रार के मानने वाले हैं, और जो कर्रार का मानने वाला होता है वो मैदान में डटा रहता है। बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े हाकिम, सुपर पावर डरा रहे हैं, खौफ बिठा रहे हैं दिलों में, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको डरा रहे हो, किसको धमका रहे हो?
ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر دل سے، زبان سے نہیں، زبان سے کہنے والے تو بہت ہیں اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہم نے دل سے اور زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، چاہے پھر ہمارے سامنے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، سب سے بڑا خدا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے سر کو اور دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، پھر کتنا بھی بڑا حاکم ہو، نہ ہمارا سر جھکے گا نہ ہمارا دل جھکے گا۔ جو بھی دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، سمجھ لینا عزیزان گرامی ان کا رشتہ اماموں سے ہے، ان کا تعلق اماموں سے ہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، جو دشمن کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے اس کا رشتہ امام سے ضرور ہے۔ دلیل دوں، نہ جانے کتنے بادشاہ اور گزر گئے، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک، نہ جانے کتنے بادشاہ، مامون رشید، ہارون رشید، عباسی، بنی امیہ، کتنوں کے نام آپ کو گناؤں میں، نہ جانے کتنے بادشاہ، جابر بادشاہ، حاکم بادشاہ، طاقتور بادشاہ، قلم بھی ان کے ساتھ ہیں، تحریریں ان کے ساتھ ہیں، لشکر ان کے ساتھ ہیں، بھالے نیزے سب کچھ ان کے ساتھ ہیں، ملک ان کے ساتھ ہیں، سارے ملک سے بیعت لے رہے ہیں، ساری عوام، سارے ملک ان کی بیعت کر رہے ہیں، مگر سارا زور بس اماموں کی بیعت پر ہے۔ مامون رشید ہو یا ہارون رشید ہو، بنی عباس ہو، طاقت لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم ہو، چاہے وہ امام رضا ہو، چاہے وہ 8ویں 9ویں امام ہو، بس طاقت اس بات پر ہے، زور اس بات پر ہے کہ امام بیعت کر لیں۔ پوری سلطنت تیرے پاس، پوری حکومت تیرے پاس، سارا شہر بیعت کر چکا، اگر ایک انسان بیعت نہیں کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بادشاہ پڑھے لکھے تھے، جانتے تھے، عوام کی بیعت ایک طرف، امام کی بیعت ایک طرف، عوام کی بیعت ایک طرف، امام کی بیعت ایک طرف، عوام کی طاقت ایک طرف، امام کی طاقت ایک طرف، عوام کا علم ایک طرف، امام کا علم ایک طرف، عوام کا کردار ایک طرف، امام کا کردار ایک طرف، ساری طاقت اس بات پر تھی کہ امام بیعت کر لیں۔ کیا ضرورت ہے؟ پورا شہر بیعت کر چکا ہے آپ کی، تو کیا ضرورت ہے جب امام بیعت نہیں کرے؟ پڑھے لکھے بادشاہ تھے، جانتے تھے یہ بیعت نہیں کریں گے، عوام کی بیعت سے کوئی مطلب نہیں تھا، اگر امام نے بیعت کر لی تو سمجھ جانا شریعت نے بیعت کر لی، قرآن نے بیعت کر لی، نماز نے بیعت کر لی، سارا زور ہے اماموں کی بیعت پہ، کیا ضرورت ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ جانتے تھے یہ عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہے، اس کو تو آپ ڈالر پہ خرید لیجیے، درہم و دینار سے خرید لیجیے گا، امام کو نہیں خرید سکتے آپ، امام کو نہیں جھکا سکتے۔ وہ جانتے تھے جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اب آپ سمجھے، جس کا رشتہ امام سے ہوگا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے وہ کتنا بھی ظالم بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا حکمراں ہو۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، سارا لشکر، بڑے بڑے لوگ، مصر والے ہوں، مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں، روم والے ہوں، بصرہ والے ہوں، کوفے والے، سب یزید کی طرف، زور بس امام حسین پر ہے، بیعت لے لی جائے، سب کچھ ہے یزید کے پاس، مگر امام حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے، امام حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ امام حسین نے بھی کہا تھا میں اور تیری بیعت ممکن ہی نہیں۔ امام حسین نے، یاد رکھنا، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت عطا کی ہے ہمیں۔ اگر آپ امام حسین کے سچے چاہنے والے ہیں اور معرفت کے ساتھ منزل پر آ گئے تو یاد رکھنا ظالم تمہاری نظر میں خاک کے مانند ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا حاکم ہو۔ عزیزان گرامی، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی عبادات ہیں، مگر کسی مظلوم کی نصرت کر دینا یہ بھی عبادات، کسی غریب کو مضبوط کر دینا، امیر بنا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادتوں کا انبار ہے، عبادتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے، عبادات کا ایک پورا کانسیپٹ ہے۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر، قیام میں آئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تشہد پڑھا، تسبیح پڑھی، زیارت پڑھی، ہو گئی عبادت۔ عزیزان گرامی، یہ عبادت ہے، مگر اس سے ہٹ کے بھی عبادتیں بتائی ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام نے۔
اس سے ہٹ کے بھی، اور بڑا مشہور واقعہ، ایک بڑھیا پیغمبر خدا پر کوڑا ڈالتی تھی، پیغمبر خدا عیادت کے لیے گئے ہیں، پھر فرما یہ بھی عبادت ہے، یعنی کسی کی عیادت کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی مریض کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یہ عبادتیں ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ کے پہلو میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو سیراب کر دیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جب پیغمبر خدا سے پوچھا گیا نا تھا یا رسول اللہ عبادات کون سی ہیں، تو پیغمبر اکرم نے ایک فہرست بتائی، اس کے بعد فرمایا سنیے عبادات کیا ہیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دینا۔ کیا فرمایا؟ پیاسے کو پانی پلا دینا۔ یا رسول اللہ یہ کب بہترین عبادت ہے؟ میری نظر میں سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دینا، پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سبیلیں ہم نے یاد رکھنا پیغمبر اکرم کے حکم سے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ سبیلیں ہم، یہ جو پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، یہ پیغمبر خدا کا حکم ہے، یہ کسی عوام کا نہیں ہے۔ یہ رسول خدا نے فرمایا سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ پیاسے کو پانی پلا دینا۔ تو میں لوگوں سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی عبادت سے کیوں محروم ہیں آپ بھی پانی پلائیے، آئیے آپ بھی روڈ پر، لگائیے سبیلیں، آپ سنت رسول کو ادا کیجئے، عبادات میں شامل ہو جائیے، اللہ رسول آپ کو اجر عطا فرمائے گا، چونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، والدین کا احترام کرنا عبادت ہے، غریب کو کھانا کھلا دینا عبادت ہے، ان عبادات میں سب سے بڑی عبادت پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلا دینا عبادت ہے۔ آپ کیوں محروم ہیں ان عبادات سے؟ عزیزان گرامی، جہاں یہ عبادات ہیں یہ بھی عبادت ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ پیغمبر اکرم نے خود فرمایا ہے کہ بہترین عبادت وہ بھی ہے کہ جہاں پر میرے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہو اور اس میں عوام شامل ہوتی ہو، یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں شیطان نہیں آتا، جہاں پر نہ جانے کتنی عبادتوں میں شامل ہو جاتا ہے شیطان۔ آپ نماز پڑھیے، ابھی آپ کے ذہن میں شاید اس نے تو کہا تھا کہ تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے چاہنے والوں کو بہکاؤں گا، نمازیوں کو شیطان کہاں نہیں جا سکتا بتائیے؟ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ مصلی پر شیطان آئے گا، مولانا کے ذہن میں شیطان آئے گا، نمازی کے ذہن میں شیطان آئے گا، جا نماز پر شیطان ملے گا، مسجد میں شیطان ملے گا، مدرسوں میں شیطان، ہر جگہ شیطان ملے گا، ہر فکر میں، ہر خیال میں، ہر جگہ شیطان۔ پکچر ہال میں تو سب سے پہلے جاتا ہے، ہر جگہ شیطان ملے گا۔ عزیزان گرامی، عبادات میں بھی شیطان ملے گا، ورغلائے گا آپ کو، مگر خدا کی قسم پوری کائنات میں ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ہے فرش ادا، وہ ہے فرش ادا۔ یہاں پر شیطان نہیں آ سکتا، اس کا ریزن ہے، اس کا سبب ہے۔ شیطان یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ یاد رکھنا، جہاں پر اہل بیت ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہوں گے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جہاں امیر کائنات کا تذکرہ ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جہاں پیغمبر خدا کا ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جہاں حسنین علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ سچ بتانا ایمانداری سے، تقریباً 32 منٹ ہو گئی، ابھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ جو لگے آپ کو ہاں یہ غلط بات ہے؟ صحیح بتائیے گا۔ آپ فرش ادا پر بیٹھے، باہر والے بیٹھے، وہ بھی عزادار ہیں، آپ بھی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، آپ نے کسی کے برے کے بارے میں سوچا؟ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا؟ کسی کا مال لوٹنے کے بارے میں سوچا؟ کوئی چیز چرانے کے بارے میں سوچا؟ کسی کو بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچا؟ کسی کو گالی گلوچ کرنے کے بارے میں سوچا؟
کسی کے لیے برا سوچا. بتائیے آپ کتنی دیر ہو گئی؟ ابھی 32 منٹ اس کے بعد مولانا صاحب تشریف فرما ہوں گے. اب آپ سمجھے؟ آیا ذہن میں کچھ آپ کے، کچھ ایسا خیال، کچھ ایسی بات آپ کی فکر میں آئی ہو کہ جو اللہ رسول اور امام کو پسند نہ ہو، جو شیطان کو پسند ہو، جو رحمان کو پسند نہ ہو، شیطان کو پسند ہو؟ آئی کوئی ایسی بات؟ نہیں. تو ہم تبھی تو کہتے ہیں اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو فرش ادا پر آ جاؤ. ہم تبھی تو کہنا چاہتے ہیں گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر ضلالت سے بچنا چاہتے ہو تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر دہشت گردی سے بچنا چاہتے ہو تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر آپ آتنکواد سے بچنا چاہتے ہیں تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر آپ فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہیں تو فرش ادا پر آ جاؤ. اگر آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان ہو، سمجھے آپ کو، چاہے وہ چھوٹا شیطان ہو یا بڑا شیطان ہو، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو فرش ادا پر آ جائیے. عبادت کی عبادت ہے، شیطان صاحب بچ جائیں گے، عبادت میں شامل ہوں گے. میں گزارش گزار ہوں جناب سلمان صاحب کی خدمت میں. امام علی صاحب آ رہے ہیں، تشریف لائے، تشریف لائے. ہاں بیٹھ جائیں. بڑھیا. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. چار مصرے بطور خاص دیکھیے گا. مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام اپنا خطبہ اور اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور یزید کو یہ بتایا کہ یزید سن، تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے، اور میں کون ہوں، اور میرے جد کون ہے، میرا بابا کون ہے. یزید کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی. یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا. نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی. تو امام سجاد علیہ السلام سے کہہ رہا تھا اے سجاد دیکھو کون جیتا ہے. آج تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھائی مارا گیا، اب بتاؤ کون جیتا. دربار ولید میں ولید نے کہا تھا کہ کون جیتا. جناب زینب سے ابن زاد نے بھی کہا تھا زینب یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا کو کیسا پایا. تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، سوائے اچھائی کا اور کچھ نہیں دیکھا. مولا سجاد نے کہا کہ اگر نماز ہو، اذان ہو، اور اذان میں تیرے جد کا نام لیا جائے تو یزید سمجھ لینا کہ تو جیتا، اور اگر میرے جد کا نام لیا جائے تو میں جیتا. شاعر انہی تمام خیالات کو اپنے 4 مصروں میں رقم کرتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شاعر کہتا ہے باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے. باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کا سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کا سبب تھی سجاد، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کا سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے. عزیزان محترم یہ تو تصور اور یہ بوکھلاہٹ تو دربار شام میں جانے کے بعد ہوئی ہے. یہ بوکھلاہٹ تو دربار شام میں آنے کے بعد ہوا ہے، جہاں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر مولا سجاد طے کر کے آ رہے ہیں. لیکن ان تمام مناظر کو اگر دیکھا جائے تو امام سجاد کو جو تاریخ نے بتایا کہ کربلا میں امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے، اور عزیزان محترم جس کی وجہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نہ جنگ کر سکتے تھے نہ جہاد کر سکتے تھے. عزیزان محترم مولا سجاد علیہ السلام نے اب اس کے بعد
کیا بیان کیا کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار ہیں. اب امام سجاد علیہ السلام کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی کیوں جا رہی ہے؟ شاعر کہتا ہے داخلہ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے. امام سجاد کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنائی کیوں گئی ہے؟ شاعر کہتا ہے داخلہ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے. دبدبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. اور یہی تو سوچ کے ظالم نے پنہائی زنجیر، یہی تو سوچ کے ظالم نے پنہائی زنجیر. لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے. یہی تو سوچ کے ظالم نے پنہائی زنجیر، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے. یہی تو سوچ کے ظالم نے پنہائی زنجیر، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے مسدس کے 1 سے 2 بند دیکھیے گا. شاعر کہتا ہے جناب زینب کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ جناب زینب ہے کون. کہتا ہے کہ عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی. جناب زینب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے شاعر کہ زینب کس ذات کا نام ہے. شاعر کہہ رہا ہے عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، صبر حسین خلق حسن، جرأت علی جیسے قرآن. نقطۂ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. اجازت ہو سرکار. جناب زینب سلام اللہ کے تعارف سنیے. شاعر کہتا ہے عمران کا مزاج خدیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، صبر حسین خلق حسن، جرأت علی، صبر حسین خلق حسن، جرأت علی جیسے قرآن، جیسے قرآن. نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. جیسے قرآن نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا. تھی آرزو کی دیدے شبیر نم نہ ہو. جناب زینب کی آرزو سنیے. تھی آرزو کی دیدے شبیر نم نہ ہو، دل نرم ہے حسین کا بار علم نہ ہو، تنہا میان دشت میں شاہ امم نہ ہو، اور بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو. تو زینب نے کیا کیا؟ بھائی کو میرے فوج کی قلت کا غم نہ ہو، غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، 2 کمسینوں کو حیدر کرار کر دیا. غازی دلیر ناصر و جرار کر دیا، 2 کمسینوں کو حیدر کرار کر دیا. نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کے محلقہ، آگے قدم بڑھایا با انداز لا فتح، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، میداں پہ کی نگاہ. اور عباس نے کہا، کیا کہا؟ اے میرے شیرو اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہے، کٹائی کی دیر ہے، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے. مولا عباس اپنے شاگردوں سے بیان کر رہے ہیں، تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے، داد و وغا نجف سے علی کی کلائی دے، جھنکار تیغ حق کی فلک تک سنائی دے، اور بھاگے جدھر یہ موت کا پیرا دکھائی دے. اور بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. بزدل کہے کہ غازی و جرار آ گئے، کیا ہر طرف سے حیدر کرار آ گئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ زندہ باد. جو حضرات کھڑے ہیں نا ان سے گزارش گزار ہوں کہ فرش ازا پر آ جائیں، بہت جگہ ہے. میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں کیونکہ سرکار تشریف فرمائے، تاخیر نہیں کرنی ہے. 3 یا 4 شعر حاضر خدمت کرتا ہوں. بڑے مشہور شاعر ہے جناب جلال قادری. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. یہ بات طے کرے آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر وہ تراب کوئی نہیں. یہ بات طے کرے آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر وہ تراب کوئی نہیں.
میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں۔ تو علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر، یہ بات پیکر آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ علی کے عشق کی مہریں ہیں سب کے شجروں پر، غدیر یوم نسب کا خراب کوئی نہیں، غدیر یوم نسب کا خراب کوئی نہیں۔ بڑے ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شبیر علی واٹی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اس صحابت کو خطاب فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال کے لیے جناب صلاح ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ جو حضرات کرسیوں میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی مجبوری یا کوئی خطرناک بیماری اگر نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ اگر بیمار بھی ہوں گے تو اللہ اس فرش اعضاء کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ اور انشاءاللہ شفاء کلیہ عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن ہیں راشدہ بیگم بنت مولانا محمد ذکی اور عباس حسین ابن ابو العباس صاحب کے ارواح کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ رحمت اللہ آیت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. میں نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز گزشتہ کل سرزمین لکھنؤ وزیر گنج کے اس خمسہ مجالس میں کل کیا تھا، کل اس سلسلے کی تیسری مجلس تھی،
اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کی چوتھی اور اس سال کی میری آخری تقریر ہے۔ میں نے کل جس آیت کے ذیل میں آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج اسی سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے اے میرے بندو تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور پھر روشن کتاب نازل ہوئی ہے۔ کل میں نے نور کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی، اور حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ آپ کے گوشگزار کر سکوں کہ نور اصل میں نور کی حقیقت کیا ہے اور نور کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کل میں نے یہ واضح کیا تھا کہ نور سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مبارکہ ہے۔ ایک نور سے 5 نور، اور پھر 5 نور سے 14 نور ہوئے۔ توجہ، اللہ نے نور کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب آخری حجۃ الوداع کیا، اسے حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کل 1 حج کیا، which was the first and the last، وہی پہلا اور وہی آخری حج ہے میرے رسول کا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ حاجی بننا سنت رسول ہے۔ اب ایک بات میں کہوں گا آہستہ سے اور سنیں گے آپ بہت زور سے، حاجی بننا تو سنت رسول ہے، مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے۔ توجہ، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہو۔ الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے معاملہ، ہر سال حج کو جائیں گے۔ اب پڑوس کے مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، پڑوس کے ماں باپ کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر یہ صاحب ہر سال حج پہ حج کر رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے حج کو تمہارے منہ پر مار دے گا، اس لیے کہ اللہ نے بندوں پر 2 طرح کے حقوق لازم کیے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کیا؟ نماز پڑھنا، سجدے کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ نکالنا، یہ سارے ارکان حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غریب رشتہ داروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، فقیروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اسیروں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ توجہ، اب جو لوگ مثلا نکل گئے ماں باپ کو چھوڑ کر 4 مہینے 5 مہینے دین کے نام پر، اب میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا، میں نے کہا نا ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں۔ توجہ، دین کے نام پر 4 مہینے 5 مہینے 40 دن گھروں سے غائب ہیں، اور گھر میں ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں۔ آپ کو پتا ہے پورے قرآن میں حقوق اللہ کا ذکر صرف 300 مرتبہ آیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 300 ٹائمز۔ مگر حقوق العباد کا ذکر، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کا ذکر قرآن میں 1700 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، 1700 ٹائمز۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایسے سجدے پسند نہیں کہ سجدہ تو کرو مگر ماں باپ کی خدمت نہ کرو. اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں کہ مسجد سے آؤ اور بیوی کو گالی دو. اللہ کو ایسے سجدے پسند نہیں کہ مسجد سے نکلو اور رشتہ داروں کو غرور سے دیکھو. حقوق اللہ ادا کرو اور ساتھ میں حقوق العباد. سب سے پہلے گھر والوں کے حقوق ادا کرو. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ سماج میں سوسائٹی میں ہیں جو باہر دوستوں سے بہت اچھے سے ملتے ہیں مگر اللہ جانے گھر میں جا کر ان کے چہروں پر ایسے پھٹکار برستا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے مسکرا کر نہیں ملتے. آپ کی محبتوں کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ آپ کے گھر والے ہیں, وہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں. اللہ کے رسول کا ایک واقعہ ہے کہ حضور ایک صحابی کے نماز میت پڑھانے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت سخی شخصیت تھی, بڑے سخی تھے, بڑے دیالو تھے, بڑے اچھے انسان تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا ان کی سخاوت مجھے بھی سناؤ. کہا یا رسول اللہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس جو کچھ دولت تھی انہوں نے ساری دولت اپنے غریبوں میں بانٹ دی, فقیروں میں بانٹ دی. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے؟ کہا ہے, اولاد ہے. کہا اولاد کو کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں, سب غریبوں کو بانٹ دیا. اللہ کے رسول مڑ گئے. حضور نے کہا میں اس کی نماز میت نہیں پڑھاؤں گا. لوگ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس شخص کی نماز میت نہیں پڑھاؤں گا جو اپنے بعد اپنے گھر والوں کو دوسروں کا محتاج کر کے چلا گیا. میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. لہذا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بس جھولا چھاپ لوگوں کی طرح زندگی گزارتے رہیں. حلال طریقے سے دولت کمانا یہ اسلام سکھاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں غریب مومن سے بہتر امیر مومن ہے, کمزور مومن سے بہتر طاقتور مومن ہے, اور جاہل مومن سے بہتر عالم مومن ہے. پوچھا گیا مولا یہ کیا بات ہے کہ امیر غریب سے بہتر؟ مولا نے کہا ہاں اس لیے کہ اگر خود امیر نہیں ہوگا تو غریبوں کی مدد کیسے کرے گا, اگر عالم نہیں ہوگا تو جاہلوں کو تعلیم کیسے دے گا, اور اگر طاقتور نہیں ہوگا تو کمزوروں کی مدد کیسے کرے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلا کچیلا کپڑا پہننے کا نام اسلام ہے. نہیں, اصل میں ہمارے یہاں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ ذاکروں نے صرف غریب علی بتایا ہے, دنیا کو صرف غریب علی سنایا ہے. ارے وہ کہ جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ جس کے بیٹے کے دسترخوان پہ پورا شہر کھانا کھاتا تھا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ جس کے باپ نے 3 دنوں تک عرب کے بھکڑوں کو کھانا کھلایا, دعوت ذوالعشیرہ کی. بھائی کوئی آسان بات نہیں تھا دعوت ذوالعشیرہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج کے مولوی کا پیٹ تھا؟ نہیں, آج کا مولوی زیادہ سے زیادہ 2 پلیٹ 3 پلیٹ بریانی میں ہار مان جائے گا. بھائی بہت بھکڑ بھی ہو تو میرے خیال سے ہندوستان پاکستان کا ہوگا تو 3 پلیٹ میں ہاتھ کھڑے کر لے گا. عرب کی تاریخ جا کر پڑھیے کہ صبح کا ناشتہ وہ 1 دمبا کھاتے تھے, دن کے کھانے میں اکیلا 1 اونٹ کا بچہ کھا جاتا تھا عرب. اب سوچئے ایسوں کو دعوت میں بلانا کمال ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جب کوئی شادی ہوتی ہے دعوت کی فہرست بنتی ہے تو شریمتی جی کہتی ہے کہ میاں اس کو مت دعوت دینا, اس کے اکیلے کے گھر میں 22 لوگ ہیں. توجہ ہے. تو جس کا خانوادہ بہت بڑا ہوتا ہے کارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے 2% یا 4%, اور جس کے گھر میں ہم 2 ہمارے 2 اس کو وتھ فیملی دعوت دی جاتی ہے. توجہ. حالانکہ یہ بھی میں بتا دوں کہ اسلام میں فیملی پلاننگ حرام ہے. یہ سمجھ لیجئے, یہ جو کنسپٹ ہے نا ہم 2 ہمارے 2 یہ حرام ہے اسلام میں. توجہ.
اس لیے کہ اس سے اللہ پر یقین متزلزل ہوتا ہے. جو خدا تمہیں اولاد دے گا رزق بھی اس کا وہی خدا دے گا. اس کی ذات پر یقین رکھو. کوئی لوگ کہے مولانا نہیں ہم زیادہ بچے نہیں کرتے ہیں. پالے گا کون؟ تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیرے ماں باپ نے سوچا ہوتا تو دنیا میں آتا ہی نہیں. اللہ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا. میں نے اپنے ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مگر 7 چیزیں جو میں نے تحقیق کی ہیں، 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 جس کا مکمل کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. مکمل اختیار. ماشاءاللہ دیکھیے یہ حیدر کانپوری بھی آ گیا ہے. مکمل اختیار. اگر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ابھی اس کی حقیقت بیان کروں گا میں. 7 ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے مکمل اپنے کنٹرول میں رکھا. پہلی چیز کیا ہے؟ حیات، زندگی. ہم زندگی دیں گے، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا. یعنی اللہ کا چیلنج ہے پوری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے اور ہم اسے بچانا چاہیں تو کوئی اسے موت نہیں دے سکتا. اور دوسری چیز ہے موت، یعنی جسے ہم موت دینا چاہیں اور ساری دنیا کا ڈاکٹر مل کر اسے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. زندگی اور موت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. توجہ. تیسری چیز رزق. اب جو میں کہہ رہا تھا نا اس کے بارے میں، اگر یہ اللہ کے اختیار میں نہ ہوتا تو یہ کب کا بھوکا مر چکا ہوتا. توجہ، سچ بتا رہا ہوں. یہ پھرتا رہتا ہے پورے ہندوستان مگر اللہ نے رزق میں کوئی کمی نہیں کی. ماشاءاللہ. اس لیے کہ رزق اللہ معین کرتا ہے. توجہ. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا کسی شخص کو ایک قید خانے میں بند کر دیا جائے اور چاروں طرف جانے آنے کا کوئی دروازہ نہ ہو تو اللہ وہاں رزق کیسے پہنچائے گا؟ تو مولا نے کہا یہ بتا کہ اگر اسی کمرے میں اسی قید خانے میں اگر اس کی موت لکھی ہو تو اللہ موت اس قید خانے میں پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا مولا بے شک پہنچا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت پہنچے گی تو ملک الموت بھی پہنچے گا. تو بھائی جب بند کمرے میں جو خدا ملک الموت پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے وہ تمہارا رزق پہنچانے کا بھی اختیار رکھتا ہے. آپ دیکھیے آپ فلائٹ میں ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، کہاں ہیں آپ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں. وہاں کون رزق دیتا ہے آپ کو؟ وہی خدا تو ہے جو رزق دیتا ہے. توجہ. تو رزق کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. توجہ. تیسری اور چوتھی چیز عزت اور ذلت. چوتھی اور پانچویں چیز عزت اور ذلت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم جسے چاہیں اسے عزت دیں. چیلنج ہے اللہ کا. ہم جسے چاہیں اسے ذلیل کریں. یہ اللہ کا چیلنج ہے. جسے ہم عزت دینا چاہیں تم اسے ذلیل نہیں کر سکتے اور جسے ہم ذلیل کرنا چاہیں تم اسے عزت دار نہیں بنا سکتے. اللہ کا چیلنج ہے جسے ہم عزت دیں گے وہ زنجیروں میں بھی عزت دار رہے گا اور جسے ہم ذلیل کریں گے وہ تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل و خوار رہے گا. اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والے بھی ہم ہیں، ذلت دینے والے بھی ہم ہیں. چھٹی اور ساتویں چیز فتح اور شکست. یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا. اور ایک اور چیز کی حفاظت میں اضافہ کر رہا ہوں وہ ہے کامیابی اور ناکامی. یہ بھی اللہ کے اختیار میں. دلیل آپ پوچھیں گے بھئی آج کے دنیا میں مجھے بتا دیجئے. یہاں پر بہت سارے میرے بھائی بیٹھے الگ الگ فیلڈ میں سب ہوں گے. کوئی بزنس میں ہے، کوئی تعلیمی شعبے میں ہے، ہمارے بلال بھائی وکیل ہیں، کوئی زمینداری میں ہے، ٹھیکیداری میں ہے. ہر انسان اپنے اپنے فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا بھائی؟ کوئی ہے ایسا جو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولانا میں تو ناکام ہونا چاہتا ہوں؟
भाई हर इंसान कामयाबी तो चाहता है, उसी के लिए तो दुआएं करवाता है हर आदमी। मौलाना दुआ कर दीजिए बिल्डिंग का काम रुका हुआ हो जाए, मौलाना दुआ कर दीजिए एग्जाम है मेरा पास हो जाऊं, मौलाना दुआ कर दीजिए अम्मा बीमार है शिफा पा जाए। तवज्जो, तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है ना। अच्छा एक बात बताओ जवानों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लखनऊ के फला मकान में कामयाबी मिलती है, पता चल जाए आपको मसलन घंटा घर के अंदर कामयाबी मिल रही है, या लुलू वो क्या नाम है मॉल के किसी दुकान में कामयाबी बिक रही हो, तो आप जाएंगे कि नहीं भाई? हर इंसान चाहता है ना कामयाब होना, कामयाबी हासिल करना। तो भाई कहां है कामयाबी? चलो जरा ढूंढते हैं। अफसोस के मुसलमान आज तक 1400 बरस से ढूंढ रहा है कि कामयाबी कहां मिलेगी, जबकि खुदा 5 वक्त कहलवा रहा है। जब मुअज्जिन ये कहता है ना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो उसके फौरन बाद अल्लाह ने कहलवाया मेरे हबीब कहो कि कहे हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। यानी अल्लाह बता रहा है कि कामयाबी तुम्हें किसी दुकान में नहीं मिलेगी, कामयाबी अल्लाह के बारगाह में मिलेगी। अगर कामयाब होना है तो अल्लाह की बारगाह में आओ। मैं तो एक बात कहता हूं जवानों से, तुम अपनी नमाज ठीक कर लो, बाकी चीजें नमाज खुद ब खुद ठीक कर देगी। तवज्जो, बहुत बड़ी इबादत है नमाज, आप क्या समझ रहे हैं? रिस्क के 16 दरवाजे हैं, 16 दरवाजों में 4 सबसे बड़े दरवाजे हैं, और 4 में से एक दरवाजा अल्लाह ने ओपन टू ऑल रखा है, यानी सबके लिए ओपन, सबके लिए खुला। वो दरवाजा क्या है? वो दरवाजा है मेहनत का दरवाजा। मगर 3 जो पहले बड़े दरवाजे हैं वो अल्लाह ने सिर्फ उम्मत मुस्तफा के लिए ओपन रखा है, मुसलमानों के लिए। तवज्जो, मगर मुसलमान भी रिस्क के लिए उसी दरवाजे पे लाइन लगाता है जहां पूरी दुनिया की भीड़ पड़ी हुई है। जिस दरवाजे से कोई भी रिस्क ले सकता है वो दरवाजा मेहनत का दरवाजा। ये दरवाजा जो भी खटखटाएगा अल्लाह उसको रिस्क देगा, क्योंकि ये चौथा दरवाजा है। मगर ये ओपन टू ऑल है, सबके लिए ओपन, मुशरिक के लिए, काफिर के लिए, यहूदी के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए। मगर 3 जो बड़े दरवाजे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ओपन हैं। उसमें से सबसे बड़ा दरवाजा है नमाज। देखिए बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा दरवाजा रिस्क का नमाज है। हमारे मुल्ला हजरात जो हैं खाली जन्नत की लालच में नमाज पढ़वाते हैं, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। मेरे मौला फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम, परवरदिगार तू गवाह रहना कि मैं तुझे जन्नत की लालच में तेरी इबादत नहीं करता, और ना तो जहन्नुम के खौफ में तेरी इबादत करता हूं। मालिक मैं तुझे सजदा इसलिए करता हूं क्योंकि तुझे लायक सजदा समझता हूं। अल्लाह, ये है मारिफत की इबादत। मगर मौलवी साहब कैसे नमाज पढ़वा रहे, कहा नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो। मैं पूछो जरा मौलवी साहब से कि नमाजी बना रहे हो या लालची बना रहे हो? नमाज की लालच में जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी। अच्छा पूछो ना जन्नत में है क्या, तो मुस्कुरा कर कहेंगे 70 हूर है। अजीब बात है ना भाई, जिन मनहूसों को दुनिया में खूबसूरत बीवी नहीं मिल सकी उसको जन्नत में 70 हूर चाहिए, और वो भी वो जन्नत जाएगा जिसके सरदार हसन और हुसैन हैं। ताज्जुब है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मौला फरमाते हैं कि लालच में इबादत ना करो, खुदा की मारिफत में इबादत करो। सबसे बड़ा दरवाजा है नमाज। आज मेरे बहुत से नौजवान मुझसे पूछते हैं कि मौलाना हमने देखा है कि मुसलमानों में वो लोग जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, ना तो उनके दिलों में मौला अली की विलायत है, ना आज़ादारी करते हैं, मगर उसके बावजूद भी दुनियावी एतबार से तरक्की पर हैं। भाई अगर दुनियावी एतबार से तरक्की पर ना होते तो दुबई कैसे बन जाता, शारजा कैसे बन जाता,
یہ اتنی دولت کیسے ہے ان کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے سجدہ. سجدہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر خدا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور صرف دوستوں کو نہیں، خدا اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ جب اللہ نے شیطان کو نکالا، نکل جا میری بارگاہ سے، ہیں؟ تو شیطان نے بھی کہا پروردگار نکال تو رہا ہے، مگر اتنے سالوں تک زمین کے چپے چپے پر جو میں نے تجھے سجدہ کیا اس کا کیا؟ تو بھئی خدا کہہ سکتا تھا نا کہ تو تو دشمن ہے. اللہ تو کہہ چکا کانا من الکافرین، تو تو تھا ہی کافروں میں سے. تو جب کافروں میں سے ہی تھا تو سجدہ کیسا؟ اللہ کہتا ہے نا تیرے سجدے کس کام کے؟ مگر اللہ نے بھی کہا بتا کیا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا قیامت تک تو نہیں، وقت معلوم تک کی زندگی تجھے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کا صلہ خدا اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. تو دشمن کو دے گا تو نبی کی امت کو نہیں دے گا. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کسی علاقے میں منافق بھی فائنینشلی سٹرونگ ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ بہت متقی ہے یا اللہ اس سے راضی ہے. نہیں، اللہ اسے سجدوں کا صلہ اسی دنیا میں دے رہا ہے کہ وہ آخرت میں کچھ مانگ ہی نہ سکے. اس لیے کہ منافق کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. توجہ، محشر صرف علی کے چاہنے والوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے ہے روز قیامت. توجہ. تو اللہ اس دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے. تو میرے نبی نے اپنی زندگی میں کل ایک حج کیا، اور وہی پہلا اور وہی آخری حج. جب حج کر کے لوٹنے لگے تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینے کی سرحد پر ایک میدان تھا غدیر خم. اس میدان میں اللہ کے رسول کے ساتھ 1,00,000 تقریباً 1,26,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین موجود تھے. 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. 1,25,000 صحابہ. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجمع کا عالم کیا ہوگا؟ 1,25,000 کوئی آسان چیز ہے؟ ارے بڑا امام بڑا بھر گیا تو لوگ پریشان ہو گئے. میرے خیال سے 1,25,000 کا مجمع نہیں ہوا ہوگا. اور وہاں غدیر کے میدان میں 1,25,000 کا مجمع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے کجاووں کا منبر بنایا، اونٹ کے پالانوں کا منبر بنایا ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ اونٹ کے کجاووں کا منبر کیوں بنایا بھائی؟ اس کے پیچھے بھی راز ہے. بھائی اگر مان لیجئے میں یہاں لکھنؤ بائی کار آتا اور شاہد بھائی اگر چاہتے کہ مجھے روکیں اور میں رکنے کو تیار نہیں ہوتا تو شاہد بھائی کے لیے ایک چیز بڑی آسان تھی، مجھے روک سکتے تھے. کیا؟ میرے گاڑی کی چابی اپنے پاس رکھ لیتے. جب تک چابی ان کے پاس رہتی میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتا. ارے اب یہ جملے لکھنؤ میں نہیں تو پھر اور کہاں پڑھوں گا بھائی؟ اللہ کے رسول نے اونٹ کے کجاووں کو اتروایا، اونٹ کے پالانوں کو جس کے اوپر حاجی بیٹھتے تھے. بغیر کجاووں کے کوئی اونٹ کے پشت پر بیٹھ نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے کجاووں کو اتروا کے منبر بنایا تاکہ کوئی اگر جانا بھی چاہے تو جا نہ سکے. اونٹ کے کجاووں کا منبر بنایا ہے اور ایسے جگہ سٹاپ کیا کہ بھول بھی نہ سکے. توجہ بھئی، یہ تو سب کو معلوم ہے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا. سوال یہ ہے کہ حج کے دوران کیوں نہیں کیا؟ حج کے دوران کر لیتے، عرفات میں کر لیتے، منی میں کر لیتے. مگر ہوتا کیا؟ نبی جانتے تھے منافقوں کا مزاج ہے. اگر نبی حج کے دوران علی کی ولایت کا اعلان کرتے تو بات تو جانور ذبح کر رہا تھا سن نہ سکا. نبی نے ایسے جگہ رکوایا ہے قافلہ، کوئی چاہ کر بھی یہ بعد میں کہہ نہ سکے کہ میں جان نہ سکا کیا ہو رہا تھا. اس لیے کہ جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں
اور اگر کرتے کرتے بیچ راستے میں آپ کو روک دیا جائے تو آپ پورے سفر میں وہ واقعہ ضرور یاد رکھیے گا کہ چلتے سفر میں روکا گیا. تو یہ سارے مسلمان حج کر کے مدینے آ رہے تھے, نبی نے بیچ میں ہی قافلہ رکوا دیا تاکہ یاد رہے کہ روکا گیا تھا. اور وہ بھی چلچلاتی ہوئی دھوپ, ٹپکتے ہوئے پسینے, گرم صحرا, کجاووں کا منبر, 1.25 لاکھ کا مجمع. اور نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا, اچھا مکمل خطبہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتابوں میں, ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ خطبے موجود ہیں, اور یہ حدیث متواتر ہے. یعنی اہل سنت کے نزدیک بھی وہ حدیث جو تواتر سے آئی ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. توجہ, اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے فرمایا, یہ بتاؤ کہ میں تم پر اپنی مال و جان کا, تمہاری جان و مال پر مکمل اختیار حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ مسلمانوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. جب سارے عہد اللہ کے رسول نے کروا لیے تو آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کو چلا جاؤں. تو صحابہ نے ہی پوچھا, یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو کیا قیامت تک ہمیں تنہا چھوڑ کر جائیے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ قیامت تک میں اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو پوچھا, یا رسول اللہ آپ اپنے بعد کسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے جیسے طالب علم کے پاس اس حدیث کے صرف اہل سنت کی کتابوں کے کم از کم 55 حوالے 50 حوالے موجود ہیں میرے پاس, 50 سے 55 حوالے. اور اس میں تقریباً ان کتابوں کے حوالے ہیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا تب وہ کتابیں لکھی گئی تھی. مگر میں 2 بڑی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو اہل سنت کے نزدیک سب سے اوتھینٹک مانی جاتی ہے. اہل سنت جو ہیں ہمارے سنی بھائی قرآن کے بعد 6 کتابوں کو سب سے اوتھینٹک مانتے ہیں, معتبر, اور اس کو کہتے ہیں صحاح ستہ. ان 6 اوتھینٹک کتابوں میں 2 معتبر اوتھینٹک کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, ایک صحیح مسلم اور دوسرا صحیح ترمذی شریف. اور ایک بات یاد رکھیے لکھنؤ والوں, جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے وہ 2 بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہیں. توجہ, لن تضلوا بعدی, میرے بعد یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھنا. جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ایک ساتھ آ کر ملاقات کریں گے. کون؟ قرآن اور میری عطرت, میرے اہل بیت. توجہ, اب قرآن کی آیت سے اس حدیث کو ملائیے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے 2 چیزوں کو اتارا ہے, 2 چیزوں کو بھیجا, نور اور کتاب. اور نبی کہہ رہے ہیں میں قیامت تک 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اور اہل بیت. تو یہ حدیث قرآن سے ملی یا نہیں ملی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا, یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر آپ کے نام سے جعلی حدیثیں گڑی جائیں, ضعیف حدیثیں, وہ حدیثیں جو آپ نے بیان نہیں کی ہیں مگر منسوب آپ سے کر دی جائے, تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ وہ آپ کی حدیث ہے یا آپ کے نام سے گڑی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حدیثوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا کر دیکھنا. اگر قرآن کی آیتوں سے مطابقت رکھے تو مان لینا میری حدیث ہے, اور روایت کچھ کہے قرآن کچھ کہے تو ایسی حدیثوں کو دیوار پر دے مارنا, اس لیے کہ وہ میری حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن سے ٹکرا جائے. اب قرآن سے ملائیے اس حدیث کو. اللہ کے رسول, اللہ کہہ رہا ہے نور اور کتاب, نبی کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اہل بیت نور ہیں,
بھائی بہت بڑے سنیوں کے بہت بڑے امام ہیں احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، پوری فیملی رسول اللہ کی نور ہے، اس لیے کہ بھائی نور سے نور ہی نکلے گا، نور کے درخت سے نور ہی نکلے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم شجر طیبہ ہیں، میں شجر طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، اور علی کے چاہنے والے ہمارے چاہنے والے اس کے پتے ہیں۔ تو پتوں کی عزت تب تک ہے جب وہ شاخوں سے جڑی رہے، توجہ کیجئے گا، پتا تبھی تک عزت دار ہے جب تک شاخ سے جڑا ہوا ہے، اگر شاخ سے جڑ کر پہلو میں پڑا رہے، سالوں سال پڑا رہے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ پہلو میں رہنا کام نہیں دے گا، جڑے رہنا کام دے گا۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، توجہ۔ تو نور سے نور نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب۔ اچھا ایک بات بتائیے، قرآن کے لیے ایک جملہ کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے کچھ جوان، میرے کچھ بھائی جو موبائل دیکھ رہے ہیں نا، تو تم جسے بھی دیکھ رہے ہو بھائی اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں، اب میری طرف دیکھو تھوڑی دیر۔ امام حسین کے نام پر تھوڑا وقت نہیں دے سکتے تو جان کیا دیتے کربلا میں، کم از کم تھوڑی دیر تو تہذیب سے رہو، یہ تو سمجھو کہ کس کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہو۔ ہم کتاب اللہ، قرآن کے لیے ایک جملہ کہا میرے نبی نے، کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے میرے نبی نے دو جملہ استعمال کیا، عطرتی اہل بیتی۔ کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کیوں کتاب کے لیے ایک جملہ، اہل بیت کے لیے دو جملے؟ یہ صرف اتنا کہتے نا کتاب اللہ و اہل بیتی، نہیں، کتاب اللہ و اہل بیتی نہیں کہا، نبی نے کہا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں ذرا سا سمجھاؤں آپ کو، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، نبی جانتے تھے منافق کتنا منحوس ہے، اگر صرف اہل بیتی کہتے تو منافق سب کو اہل بیت میں شامل کر دیتا، ساس کو، سسور کو، خالہ کو، خالو کو، پھوپا کو، پھوپھی کو، ارے کسی کو کرے نہ کرے ماموں کو ضرور کرتا۔ توجہ، اللہ کے رسول نے بھی ایک قید لگا دی، عطرتی۔ عطرتی کہتے ہیں وہ گھر والے جن سے خون کا رشتہ ہو، بلڈ ریلیشن شپ۔ عطرتی اہل بیتی، وہ رشتہ دار، وہ گھر والے جس سے رسول کا خون کا رشتہ ہے، یعنی وہ اہل بیت جو نبی کے سسرالی رشتہ دار نہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ توجہ، وہ اہل بیت جس سے خون کا رشتہ ہے، اس لیے کہ خون کا رشتہ اللہ بناتا ہے، باقی ساری رشتے ہم بناتے ہیں۔ رشتہ داری بھی دو طرح کی ہوتی ہے، عام رشتہ داری، خاص رشتہ داری۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ایکسپلین کرتا۔ عام رشتہ داری جیسے دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جس سے دوستی کریں۔ دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، میں نے کہا اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمینوں پہ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک ہی جوڑا بنا آسمان پہ، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی تو دلہا خدا کے گھر کا، بس ایک جوڑا بنا، باقی سب یہیں بنتے ہیں۔ توجہ، تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں، دوستی کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، ساس کا رشتہ، سسر کا رشتہ، مگر اولاد کا رشتہ اللہ بناتا ہے۔ وہ جسے اولاد بنا کر بھیج دے، بیٹا یا بیٹی قبول کرنا پڑے گا۔ بھائی کا رشتہ وہ بنا کر بھیجتا ہے، نواسے وہ بنا کر بھیجتا ہے، پوتے وہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے دروازہ ہی بند کر دیا منافقوں کے لیے، عطرتی اہل بیتی، وہ گھر والے، وہ خاندان میرا جس سے میرے خون کا رشتہ ہے، میں قیامت تک انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، انی تارکن، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا. نبی نے کیا کہا بھائی؟ انی تارکن. اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلن. فرق کیا ہے؟ نبی نے تارکن اہل بیت کے لیے کہا. تارکن کے معنی چھوڑ کر جانا اور جاعلن کے معنی بنانا. اللہ نے جاعلن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ. میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اور نبی نے کہا انی تارکن، میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ جو بنا بنایا نہیں ہوتا اسے بنایا جاتا ہے، جو بنا بنایا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. ارے اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو نہیں بنا تھا اسے اللہ نے بنایا، اور جو بن کر آئے تھے وہ اسے نبی چھوڑ کر جا رہا ہے. نہیں سمجھے اب بھی جوان میرے؟ کچھ یہ مائک پہ میں تقریر کر رہا ہوں نا، ابھی میں تقریر کرتے کرتے کہوں میں یہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ شامیانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ ٹیبل فین چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ سفید چادر قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے نا مولانا بھی آج لگ رہا ہے موسم کا اثر ہو گیا ہے، سڈنلی موسم چینج ہوا نا. کہ بے کی بات کر رہے ہیں. جمال بھائی کو غصہ آ گیا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے مولانا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں بھائی، مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹیبل فین چھوڑ کر جا رہا ہوں، قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، شامیانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہہ رہے مولانا سے پوچھو کیا یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ ارے نہیں پہنچا لکھنؤ قسم سے. اگر میں کہوں میں یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ چشمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. نہیں پہنچا مجمع؟ چھوڑ کر وہ چیز جائی جاتی ہے جو لے کر آئی گئی ہو. میں کیا کروں مسلمانوں؟ اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے دو ہی چیز لے کر آئے تھے. قرآن کو اپنے سینے میں لے کر آئے تھے، اہل بیت کو اپنے لہو میں لے کر آئے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. دو چیز نبی چھوڑ کر گئے، قرآن اور اہل بیت. اور سچ بتا رہا ہوں میں نے 2 مہینے 8 دن میں اتنا خاموش مجمع کہیں نہیں دیکھا. پرسکون مجمع، کچھ بھی کر دو مگر نہیں بولیں گے. توجہ، 2 چیز نبی چھوڑ کر گئے، کتاب اور اطرت اہل بیت. کا ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب میرا ایک کوئسچن ہے مسلمانوں، چونکہ بھائی ہم اہل بیت کے وکیل ہیں اور وکیل کا کام ہی ہے بال کی کھال نکالنا، ہم مولوی کو اتنے چین سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. سوال یہ ہے کہ نبی جب کہہ رہے تھے تو کن لوگوں سے کہہ رہے تھے؟ سامنے میں کون لوگ تھے بھائی؟ آج کا لمبی داڑھی والا مولوی تھا، آج کا مفتی تھا؟ کہا نہیں، سب کے سب صحابی، دور اول کے مسلمان. اب پتہ نہیں مجھے میں یہ جملہ بولوں کہ نہ بولوں، اب بعد میں میرے جمال بھائی پہ قیامت ٹوٹ پڑے، ورنہ ایک خطرناک جملہ آنے والا تھا جو میں اس وقت روک رہا ہوں. بھائی نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اگر صحابی اہل بیت کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے. اور آج کا آپ سمجھ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ قافیہ کیا ہے.
دیکھیے میں بہت کنٹرول میں بول رہا ہوں، ورنہ میرے پاس آئٹم بم اور نیوکلیئر بم سے کم ہتھیار نہیں ہیں، مگر میں کیسے اپنے آپ کو روک رہا ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے نا۔ میری حالت کیسی ہے پتہ ہے؟ کسی پرندے کے پر کاٹ دو اور کہو کہ اڑ کر دکھا۔ بہرحال چلیے، یہ بھی ایک تجربہ ہے، اور یہ ممبر ایکچول میں ممبر ہدایت ہے، جس سے ہر قوم کی ہدایت ہونی چاہیے۔ امام حسین نے حریت کا دروازہ کھولا تھا، وہ دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک میسج ہے جو میں عالم اسلام کو دے رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت دو چیز نبی نے چھوڑی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بھائی کیوں چھوڑا نبی نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ابھی مجھے وزیر گنج آنا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، میں پہلی بار آیا۔ میں لکھنؤ ایئرپورٹ میں پہنچا تو مجھے شاہد بھائی مل گئے۔ میں نے کہا شاہد بھائی مجھے وزیر گنج جانا ہے، آپ کو پتہ ہے راستہ؟ کہا ہاں مولانا، کیسے جائیے گا؟ میں نے کہا گاڑی سے جاؤں گا بھائی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل قوم کو مولوی کی گاڑی بھی برداشت نہیں ہے، خود مرسیڈیز میں گھومیں گے مگر چاہتے یہ ہیں کہ مولوی رکشے میں گھومیں۔ اس سوچ کو بھی بدلنا ضروری ہے۔ جب تک قوم کا مولوی بھیک منگا ہوگا وہ تمہیں صحیح تعلیم نہیں دے سکتا، یاد رکھو۔ قوم کا مولوی فکر معاش سے آزاد ہونا چاہیے، اور یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ توجہ، پوری توجہ۔ میں نے کہا بھائی مجھے جانا ہے وزیر گنج۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد۔ اب شاہد بھائی نے کہا کہ مولانا میں راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پہنچ جائیے۔ حالانکہ زمانہ تو گوگل میپ کا ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائریکشن، آپ پہنچ جائیے۔ میں نے کہا کیسے جاؤں گا؟ کہا مولانا یہاں سے سیدھے نکلیے گا، سیدھے جا کے دائیں جائیے گا، دائیں جا کے بائیں جائیے گا، بائیں جا کے ایک پل میں چڑھیے گا، پل سے اتریے گا، رائٹ جائیے گا، لیفٹ جائیے گا، لیفٹ جائیے گا، رائٹ جائیے گا، ایک گلی میں جائیے گا، گلی سے نکلیے گا، ایک موڑ آئے گا، وہاں سے دائیں گھوم جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے جیسے انہوں نے مجھے راستہ بتایا میں ویسے ویسے آتا گیا، سیدھے گیا، دائیں گیا، بائیں گیا، بریج میں چڑھا، بریج سے اترا، رائٹ گیا، لیفٹ گیا، لیفٹ گیا، رائٹ گیا، گلی میں گیا، گلی سے نکلا۔ اب جب مین موڑ پر آیا تو میں راستہ بھول گیا، دائیں جانا ہے یا بائیں؟ بھائی بھول سکتا ہوں نا، مولوی ہوں، جبریل تو ہوں نہیں، بھول گیا راستہ۔ تو بتائے وزیر گنج آنے کے میں مفتی گنج پہنچ گیا، اب مفتیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ توجہ، تو میں بھٹک گیا راستہ۔ توجہ کیجئے گا، اب پھر سیکنڈ ٹائم مجھے یہی وزیر گنج جانا تھا۔ اب جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں پر مجھے جمال بھائی مل گئے۔ میں نے کہا جمال بھائی مجھے وزیر گنج جانا ہے مجلس میں۔ کہا چلیے مولانا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجلس تک لے کر آئے اور ہاتھ پکڑ کر منزل تک، عزا خانے تک، مسجد تک پہنچا دیا۔ اب ایک بات بتاؤ لکھنؤ والوں، کیا پہلے والے نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کیا شاہد بھائی نے غلط راستہ بتایا تھا؟ کہا نہیں مولانا، شاہد بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا، جمال بھائی نے بھی صحیح راستہ بتایا، پہلے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا، دوسرے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا۔ میں نے کہا جب دونوں نے صحیح راستہ بتایا تو پہلے والے میں راستہ بھٹک کیوں گیا اور دوسرے والے میں منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ کہا مولانا اس لیے کہ دونوں کے راستہ بتانے میں فرق تھا۔ میں نے کہا کیا فرق تھا؟ کہا پہلے والے نے راستہ بتایا تھا، دوسرے والے نے راستہ دکھایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچا مجمع۔ کہا مولانا پہلے والے نے فقط ڈائریکشن بتایا تھا، دوسرے والے نے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی قرآن اور اہل بیت کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ قرآن فقط راستہ بتائے گا، اہل بیت ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر تک پہنچا دے۔ قرآن صرف راستہ بتائے گا، اہل بیت تمہیں حوض کوثر تک پہنچائیں گے، اور قرآن کو تو سمجھ نہیں سکتے بغیر اہل بیت کے۔ ایک چیز دماغ میں بھر لو مسلمانوں، تمہیں قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے پتہ ہے؟
اگر مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں آ چکا ہوتا تو آج 73 فرقے نہیں ہوتے، آج الگ الگ فرقے نہیں ہوتی. یہ اتنے فرقے بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو رٹا ہے، سمجھا نہیں ہے. اس لیے کہ سمجھنے کے باوجود فرقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تب تو فرقے ختم ہو جائیں گے. اور جس دن مسلمانوں کے سمجھ میں حقیقی قرآن آ گیا، اس لیے کہ قرآن کا وارث جب آئے گا سمجھانے والا، تو فرقے ختم ہو چکے ہوں گے. تو اتنے فرقے بتا رہے ہیں کہ مسلمان رٹو طوطا بن چکا ہے، مگر قرآن اب تک سمجھا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر فرقے کا مفسر ویسے ہی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جیسے جو اس کے عقیدے کو سپورٹ کر سکے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو اس کے مسلکی عقیدے کو سپورٹ کر سکے وہ ویسی ہی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور طالب علموں کو ویسے ہی قرآن سمجھا رہا ہے. اس لیے آج مسلمانوں میں اتنا تفرقہ ہے. کیوں نہیں سمجھا مسلمان قرآن؟ کیونکہ اس سے نہیں سمجھا کہ جس کے ذریعہ اللہ اور رسول سمجھوانا چاہتے تھے. قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے اور نبی نے کہا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اب یہ ایک بات بتاؤ مسلمانوں، قرآن آج باقی ہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن باقی ہے تو اب قرآن تو موجود ہے. اب یہ بتاؤ تمہارے سامنے اہل بیت کا نمائندہ کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا. اور اگر مانو گے کہ اہل بیت نہیں ہیں تو یہ کہو نعوذ باللہ کہ نبی نے جھوٹ کہا تھا، کافر ہو جاؤ. نبی کو جھوٹا کہہ کر کافر بن جاؤ. اور جب مانتے ہو کہ نبی نے سچ کہا تو پھر مانو کہ جب قرآن ہے تو وارث قرآن بھی ہے. کوئی ہے جو قرآن کا وارث ہے؟ مگر اللہ نے اسے پردہ غیب میں رکھا ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کے وارثوں کو بظاہر چھوڑ کر دیکھا ہے. امت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو قتل کیا ہے. اس لیے اللہ نے آخری وارث قرآن کو اللہ نے غیب کے پردے میں چھپا رکھا ہے تاکہ کوئی قاتل اسے قتل نہ کر سکے. اور جب صحیح وقت آئے گا تو خدا اس کو دنیا کے سامنے ان کو ظاہر کرے گا. توجہ، آج ہمارے مسلمانوں کو اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ ہمارا امام باقی ہے. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اگر وقت کا امام موجود ہو تو پھر کسی اور کی بیعت حرام ہے. ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. مسلمانوں سے چھپا کر رکھا گیا کہ تمہارا وقت کا امام زندہ ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہمارا امام زندہ ہے تو سارے دکانوں کی دکانداری بند ہو جائے گی. پھر مسلمان کسی کی بیعت ہی نہیں کرے گا جب وقت کا امام موجود ہے. اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں کو بھٹکا کر رکھ دیا کہ وہ پیدا ہوں گے. تو اگر پیدا ہوں گے تو 1100 سال سے قرآن کا وارث کون ہے؟ اگر پیدا ہوں گا وارث قرآن تو پھر 1100 سال سے قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا لن تضلوا بعدی، میرے بعد یہ کبھی جدا ہوں گے نہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. تو جاؤ مسلمانوں اپنے مولویوں سے پوچھو کہ اس وقت وارث قرآن کون ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا بھائی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر جماعت کو، ہر گروہ کو، ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جا کر مولوی سے پوچھو کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے، ہمارے زمانے کا امام کون ہے. قسم خدا کی تمہیں صرف ملاؤں نے اپنی دکانداری کے خاطر مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر رکھا ہے، گمراہ بنا کر رکھا ہے، اہل بیت سے دور رکھا ہے تاکہ تم حقیقت دین کو سمجھ نہ سکو. جب نبی نے کہہ دیا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے تو یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور کیوں چھوڑا نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو؟ اس لیے کہ نبی نے سابقہ امتوں کی تاریخ دیکھ لی تھی. موسیٰ توریت چھوڑ کر گئے، موسیٰ کی امت کے منافقوں نے توریت کو بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو چھوڑ کر گئے،
बनी इसराइल के मुनाफिकों ने इंजील को बदल दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को छोड़ कर गए, दाऊद की उम्मत के मुनाफिकों ने ज़बूर को बदल दिया। अगर नबी कुरान को तन्हा छोड़ जाते तो इस उम्मत के मुनाफिक भी कुरान को बदल देते हैं। और कोशिश भी की गई कि कुरान को किसी तरह बदल दिया जा सके। इसीलिए तो अहले बैत को मारा गया, इसीलिए तो हुसैन का सर काटा गया। यजीद ये सोचता था कि सर काटने के बाद हम चाहेंगे तो कुरान को बदल देंगे, मगर हुसैन ने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करके बताया, तुम हमारा सर तन से जुदा कर सकते हो मगर कयामत तक अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकते हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क़यामत तक अहले बैत को, आले रसूल को कुरान से जुदा नहीं किया जा सकता। और देखो मुसलमानों, तुम आँख रहने के बावजूद अंधे हो गए हो, कान रहने के बावजूद बहरे हो गए हो, दिमाग रहने के बावजूद दीवाने हो गए हो, हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जब भी दीन पर कोई मुसीबत पड़ी तो अहले बैत ही सामने आए। करबला में खून बहा तो अहले बैत का लहू बहा, करबला में जरूरत पड़ी तो अहले बैत आए, वरना लोगों ने तो बैत कर ली थी यजीद की, हैं? कुछ मनहूसों ने कहा ना कि इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी, जब सब ने बैत कर ली तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। इसका बड़ा अच्छा जवाब मौलाना अबुल आला मौदूदी ने दिया। मौलाना अबुल आला मौदूदी कहते हैं, ये मत कहो कि जब सब ने बैत कर ली थी, सहाबा ने कर ली थी, मुफ्ती ने कर ली थी, मौलवी ने कर ली थी, सहाबा की औलादों ने बैत कर ली थी, तो हुसैन ने क्यों नहीं की। अल्लामा मौदूदी कहते हैं, ये मत कहो कि जब सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की, बल्कि ये कहो कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सब ने क्यों कर ली थी। ये कहो कि जब रसूल का शहजादा मौजूद है, जब साक़िए कौसर का नवासा मौजूद है, जब तत्हीर का वारिस मौजूद है, जब उसने बैत नहीं की तो क्या कहा इमाम हुसैन ने? एक ही जुमला तो कहा, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा। पूरी तारीख निचोड़ दी हुसैन ने इसे एक जुमले में। इमाम हुसैन ने बता दिया कि देखो, फरिश्तों के साथ खेलने वाला कुत्तों के साथ खेलने वालों की बैत नहीं करता, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा। एक जुमले में तारीख मुकम्मल कर दी। और आज भी जब मुसलमान परेशान है ना पूरी दुनिया में, हम लोग भी जाते हैं बहुत सी जगहों में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जलसों में जाते हैं, तो नौजवान जो है, इस वक्त बता रहा हूँ मैं सच, जो मुस्लिम यूथ है, यानी जो मुसलमान नौजवान है, वो बेचारा मायूस हो जा रहा है, अपसेट हो जा रहा है। क्यों? ये भी अहले बैत से दूरी का नतीजा है, मैं अभी बताऊंगा आपको। मुसलमान यूथ, मुसलमान जवान आज के टाइम सवाल करता, मौलाना हमारा क्या होगा? हर जगह हम मार खा रहे हैं, कातिल भी हम, मकतूल भी हम, जहां हमें देखा जा रहा है आतंकवादी कहा जा रहा है, तो हमें भी कोई बचाने के लिए आएगा? देखिए ये सवाल कितना अजीब व गरीब है। मुसलमान नौजवान पूछ रहा है कि क्या हमें बचाने के लिए भी, हम मुसलमानों को इस जिल्लत से, इन मुसीबतों से, इन मायूसी से निकालने के लिए भी कोई आएगा? ये सवाल ही बता रहा है कि मुसलमानों को अहले बैत से कितना दूर कर दिया गया। पता है क्यों? भाई हम भारत में रहते हैं ना, हमारे हिंदू भाइयों को उनके पंडित साधु बताते हैं कि जब जब दुनिया पाप से भरेगी तो फिर कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे, है ना। हमारे ईसाई भाइयों को, क्रिश्चियन हजरात को, उनके फादर पादरी वो बताते हैं कि दुनिया जुल्म से भरेगी तो जीसस क्राइस्ट आएंगे।
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہودی اپنے جوانوں کو بتاتے ہیں ان کے ربی کہ جب ہم پریشان ہوں گے تو ہمارے لیے بھی ایک مسیحا آئے گا. مگر مسلمانوں کا مولوی نہیں بتاتا کہ مسلمانوں ہمارے لیے بھی ایک امام آئے گا. امام آئیں گے کیوں؟ کیونکہ ملا کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے بھی امام آئیں گے تو پھر جوان پوچھے گا نا وہ امام کون ہوں گے، تو پھر بتانا پڑے گا اس کا رشتہ ملا سے نہیں، وہ مولا کی اولاد میں سے ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے، اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے. آزمائش کی بھی مولا کو یاد ہوتی ہے. شمع امید کو بھارت کی تجلی دے دے، آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے. آج کی مجلس میں گراف ایجنسی میں تمہارا ہی چلے گا. پوری توجہ ہے. نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ اگر بتا دیا گیا تو جوان پوچھے گا کہ وہ امام کس کی نسل میں سے ہوں گے، تو بتایا جائے گا کہ وہ اسی مولا علی کی نسل میں سے ہوں گے جس کی فضیلت ہم چھپایا کرتے تھے، جن کی عظمت ہم بیان نہیں کرتے تھے. تو قسم خدا کی سمیٹ دی میں نے گفتگو. مسلمانوں نے اپنا نام بد نصیبی میں لکھوا لیا جب سے اہل بیت سے یہ دور ہوئے. اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑا، اہل بیت ہیں. جب دارالامارہ کے تخت پر بیٹھ کر مختار مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا، اب ابن زیاد جب مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا نا تو مختار کھڑے تھے. تو ابن زیاد نے کہا مختار تمہیں برا نہیں لگ رہا ہے؟ مختار خاموش. ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارے مولا کے خلاف بول رہا ہوں، تمہیں برا نہیں لگ رہا ہے؟ سنیے گا مختار کا جواب. مختار کہتے ہیں یہ بتا مرجانہ کے بیٹے، اے بچلن ماں کی کے بیٹے، یہ بتا کہ تو نے رات کبھی 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا جب آسمان میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے نا تو محلے میں پھرنے والے آوارہ کتے اس چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، مگر ان کے بھونکنے کی وجہ سے نہ چاند اپنا مقام چھوڑتا ہے نہ چاند کی چاندنی میں کمی آتی ہے. مختار نے کہا میرا مولا وہی 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہے اور تو بنی امیہ کے گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا ہے. تیرے بھونکنے سے علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو آج دیکھ لو مسلمانوں، تم جو علی سے دور ہوئے، اہل بیت سے دور ہوئے، تم رو رہے ہو، تم مایوس ہو، تم اپسیٹ ہو، تمہارے چہروں پر دوسری قومیں تھوک رہی ہیں، تمہیں لوگ آتنکوادی کہہ رہے ہیں. علی کا کچھ نہیں بگڑا، علی تو علی ہے. اہل بیت تو آج بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. سمیٹ دی میں نے گفتگو. ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. 90 سالوں تک مولا علی کو 70,000 مسجدوں کے ممبروں سے گالیاں دی گئیں. علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. علی جب مسجد میں شہید ہوئے، شام میں جب خبر پہنچی تو شام کے لوگ کہنے لگے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی اتنا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. آپ سوچئے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. مگر اس کے باوجود بھی آج بتا، آج علی کہاں ہیں اور یزید کا خانوادہ کہاں ہیں؟ آج دنیا کو مجبور ہو کر علی کی چوکھٹ پر آنا پڑ رہا ہے. تم اسلام کی معنویت، اسلام کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر اہل بیت کے. مسلمانوں تمہیں اسلام کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی بغیر اہل بیت کے. اسلام کو پھیلایا بھی اہل بیت نے ہے اور اسلام کو بچایا بھی اہل بیت نے. کربلا کے میدان میں اسلام آواز دے رہا تھا، حسین
मेरे गले में तकलीफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इस्लाम परेशान क्यों होता है, मैं तुझे असगर का गला दे दूंगा। इस्लाम ने कहा हुसैन मेरे सीने में दर्द है। हुसैन ने कहा नाना के दीन परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अकबर का सीना पेश कर दूंगा। इस्लाम ने कहा हुसैन मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही। हुसैन ने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अब्बास के बाजू दे दूंगा। हुसैन, इस्लाम ने कहा हुसैन मेरे सर पे चादर नहीं है। हुसैन ने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अपने ज़ैनब और कुलसूम की चादर दे दूं। इस्लाम ने कहा हुसैन शिम्र मेरा सर काटना चाहता है। हुसैन ने कहा खंजर चलेगा मगर सर मेरा कटेगा। हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया ताकि इस्लाम बच सके। अज़ादारो तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तुम्हारे बच्चों के पैरों में अगर एक कांटा चुभ जाए तो तुम्हारे दिलों को कितनी चोट पहुंचती है। कभी सोचा तुमने कि इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी जब 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर मारा गया होगा। तुम्हारे दिलों पे रहम नहीं आता है अहले बैत के लिए। किस मुंह से तुम दुआ करते हो अल्लाह हम पर रहम करे, जब तुम नबी के बच्चों पर रहम नहीं करते। तुमने जानवरों को ज़बा होते देखा है ना, कसाई जब जानवर को ज़बा करता है ना तो सामने से गला काटता है, सामने से ज़बा करता है, इसलिए कि सामने एक रग होती है, नस होती है, जब वो कट जाती है तो जानवर को ज़बा होते वक्त तकलीफ नहीं होती, अजियत नहीं होती। मगर कभी तुमने एक जानवर देखा, ऊंट को पहले ज़बा नहीं किया जाता, ऊंट के गले पर पहले छुरी नहीं चलाई जाती। ऊंट जब खड़ा रहता है तो कसाई ऊंट के गले पे भाला मारता है ताकि ऊंट गिर जाए और फिर उसको ज़बा किया जाए। मालूम है मुसलमानों ने हुसैन के 6 महीने के बच्चे को ऐसे मारा था जैसे एक कसाई ऊंट को मारता, जैसे कसाई ऊंट को नहर करता। कसूर क्या था उस 6 महीने के बच्चे का, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। हुसैन ने कहा अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अरे इस 6 महीने के बच्चे को तो पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है। अज़ादारों पानी तो नहीं आया, अरे मुसलमानों ने एक सनसनाता हुआ तीर चलाया, अरे तीर आया और नन्हे गले को छेद कर हुसैन के बाजुओं में बेबस हो गया है। 6 महीने का बच्चा तड़प गया, गले से लहू जारी हुआ। 6 महीने के बच्चे का गला, सोचो अज़ादारो, तसव्वुर करते। खून हुसैन ने अपने हाथों में लिया, इमाम ने असगर का लहू अपने चेहरे पर मल लिया। चेहरे पर मलने के बाद असगर की लाश लेकर कुछ दूर आगे बढ़े, क्या देखा, जमीन पर जवान 18 साल के कड़ियल जवान बेटे अकबर का लाशा पड़ा। हुसैन अकबर के लाश के करीब बैठ गए, अकबर का चेहरा देखने लगे। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए कि उसके गोद में उसके 6 महीने के बच्चे की लाश हो और जमीन पर 18 साल के जवान बेटे की लाश हो। जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। अल्लाह जिन लोगों से नाराज रहता है, खुदा जिन लोगों से नाराज रहता है, उनके आंखों में अश्के गमे हुसैन नहीं देता। भीख मांगो अल्लाह से हुसैन का वास्ता देकर कि खुदा तुम्हें हुसैन के गम में रोने की तौफीक दे दे, वरना ऐसी आंखों का कोई फायदा नहीं। फेंक दो खुरच के ऐसी आंखों को जो हुसैन के गम पर ना रो सके। इसलिए कि दिल जब गुनाहों से सख्त हो जाता है, दिल जब गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से सख्त हो जाता है, तो इमाम हुसैन के मसाइब का भी असर नहीं होता। इसलिए कि जब दिल पे चोट लगती है तो आंख से आंसू बहता है, अगर नहीं बह रहा है तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं। अल्लाह से माफी मांगो, हुसैन का वास्ता देकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, हुसैन के वास्ते से अपने हुसैन के गम के आंसू मांग लो खुदा से। 6 महीने के बच्चे की लाश है गोद में, 18 साल के जवान बेटे की लाश जमीन पर। हुसैन बैठकर अकबर के चेहरे को देख रहे हैं, वो चेहरा जो रसूल अल्लाह के जैसा था।
ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے بیٹا اکبر جب میں مدینے سے آ رہا تھا تو تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لیجئے بابا اپنی داڑھی لال کر لو بابا بیٹا اکبر حسین نے تم سے وعدہ کیا تھا نا حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا بیٹا میں نے وعدہ پورا کر دیا ارے کربلا میں مہندی تو نہیں ملی اصغر کے خون سے داڑھی لال کر لی وعدہ وفا کر دیا اجرکم من اللہ اصغر کی لاش لے کر اٹھے ایک ننھی سی قبر بنائی ننھی سی قبر بنا کر اصغر کی لاش کو دفن کیا حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے کربلا میں کسی شہید کے لاش کو دفن نہیں کیا صرف اصغر کی لاش کو دفن کیا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وجہ کیا ہے پتہ تب چلا جب شام غریبہ میں مسلمانوں نے نبی کے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد نبی کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اکیلے حسین کے لاش پر کم از کم 22,000 گھوڑے دوڑائے مسلمانوں نے پامال کر دیا نبی کے نواسے کے لاشے کو جس سینے کو رسول اللہ چومتے تھے مسلمانوں نے اس سینے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال حضرکم من اللہ حمید کہتا ہے حسین جانتے تھے کہ نانا کی امت ہمیں قتل کرنے کے بعد ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گی ارے عباس برداشت کر لے گا ارے اکبر برداشت کر لے گا مگر یہ 6 مہینے کا بچہ حسین جانتے تھے اکبر کی لاش کو دفن کیا ورنہ اللہ جانے اکبر کی اصغر کی لاش کیسے پامال ہوتی اللہ اکبر عزادارو شام غریبہ آ گئی لوٹ لیا مسلمانوں نے اپنے نبی کا گھر جس کے گھر سے پردہ قائم ہوا تھا اس رسول کی بہو بیٹیوں کے سروں سے مسلمانوں نے چادریں چھین لی جس خیموں میں آل محمد تھے ان خیموں کو جلا دیا نبی کے گھر کے ایک ایک شہزادے کے سر کو کاٹ کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا بس 2 منٹ مصائب تباہ کر دیے میں نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کون تھا صحابی رسول کا بیٹا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا یزید کے لشکر کا کمانڈر اپنے خیمے سے نکلا ایک ظالم سے کہا ذرا گن کر بتاؤ کتنے سر ہیں ایک ظالم نے سروں کو گن کر کہا 71 سر ہیں عمر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے یہ 72واں سر کس کا ہے ایک سپاہی نے بڑھ کر کہا 72واں سر حسین کے شیرخوار علی اصغر کا ہے 6 مہینے بچے کا ہے حسین نے اصغر کی لاش کسی نرم زمین پر دفن کر دی ہے سنو گے عزادارو ظالم کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ زمین پر نیزہ مارو زمین کھود کر بچے کی لاش نکالی جائے عزادارو اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو اصغر کی ماں نے دیکھ لیا ارے ام رباب خیمے میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی کچھ ظالم ہاتھوں میں نیزہ لیے چلے زمین پر نیزہ مارتے گئے اب جو ایک ظالم نے نیزہ مارا ارے نیزہ تو نکلا نیزے میں پھنس کر ارے بچے کی لاش آزادارو شمر ملون بڑھا اصغر کی لاش کو پکڑا نیزے سے کھینچا اپنے زانو میں رکھا نیام سے چھری نکالی ارے ننھے گلے پر چھری چلا دی بچے کا گلا کاٹ دیا ماں کہتی رہ گئی ہائے میرا پیاسا بچہ ہائے میرا اصغر لعنت اللہ علیہ آپ حضرات ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی مرحوم
اور مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن سید ابو العباس رضوی مرحوم کو اس کا ثواب حصال فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا مغیث شیعتی وزواری فی یوم الجزا، السلام علیک یا سلطان العربی والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، قجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔